السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کا تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشن پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام ڈیووس میں انسپائرنگ پاکستان فورم آج ہوگا۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی فورم سے اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت، نوجوان افرادی قوت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے نئے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فورم سے پاک فائنڈر گروپ کے بانی اکرام سہگل، چیئرمین زرار سہگل، سی ای او AKD سیکیورٹیز فرید عالم اور مائیکل گوگل مین بھی خطاب کریں گے۔ فورم کا مقصد پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور عالمی سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی کمیونٹی کو متوجہ کرنا ہے۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جہاں سرمایہ کاری اور کاروبار اور پائیدار ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ پاکستان میں مزید $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار، ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی کا بڑا اعلان۔ ورلڈ اکنامک فورم میں پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام پاکستانی پویلین میں تقریب منعقد ہوئی۔ ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے کہا کہ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت پاکستان کی سرمایہ کاری کی فضا مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے نئی جنت، عالمی فورمز پر ملکی معاشی ترقی کا اعتراف، ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے کردار کی بھی تعریف۔ ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم میں پاتھ فائنڈر گروپ کے زیر اہتمام پاکستانی پویلین میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا کہ ایشیا پاک پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہے۔ یہ اعتماد محض الفاظ تک محدود نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال کے عملی تجربے پر مبنی ہے۔ سمیر چشتی نے کہا کہ ایشیا پاک گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان میں $4 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں $5 ارب کی مزید سرمایہ کاری کا واضح منصوبہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت کے اصلاحاتی اقدامات اور مضبوط مالی نظم و ضبط کی بدولت پاکستان کی سرمایہ کاری کی فضا مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ شرکا نے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے کردار کو سراہا، اسے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی علامت قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ سوئٹزرلینڈ ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم مختلف سربراہان مملکت اور حکومت اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا اہم حصہ بزنس راؤنڈ ٹیبل ہے، جس کا مشترکہ اہتمام پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم کر رہے ہیں، جہاں عالمی سطح کی نمایاں کمپنیوں کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ڈیووس میں ہونے والا یہ اجلاس دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں، بڑے تاجروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہاں وہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور مستقبل کے روڈ میپ پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں معاشی استحکام آیا، پائیدار اقتصاد ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب تک مقامی سرمایہ کار نہ آئیں تو بیرونی سرمایہ کار بھی نہیں آتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاروں سے مل رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر گفتگو، کہا کہ PIA کی نشکاری اہم پیش رفت ہے۔ UAE، سعودی عرب کے وزرائے خزانہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ معاشی استحکام آ چکا ہے اینڈ انشاءاللہ وی آر ناؤ مور سسٹینیبل گروتھ۔ یہ ایک بہت ہی زبردست موقع ہے ہمارے لیے ٹو ٹیل دا پاکستان سٹوری، اور ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ یہ سارے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو ملاقات ہے، اینڈ وی آر اوبویسلی دیئر ٹو ہیلپ سپورٹ اینڈ اسسٹ ہم، کہ ناؤ پاکستان از ریڈی فار بزنس۔ جب تک لوکل انویسٹرز نہیں آئیں گے تو کسی کو باہر جا کے فورن انویسٹرز کو بلانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں کل سعودی فائنانس منسٹر کو بھی ملا تھا، آج میں UAE فائنانس منسٹر کو ملا ہوں۔ یہ ہمارے لانگ سٹینڈنگ بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں، اور انہوں نے بھی سراہا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹائزیشن پروسیس کوئی 1 دہائی سے رکا ہوا تھا، یہ جو PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گل پلازا کی آگ تو ختم ہو گئی، مگر پیاروں کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔
شاپنگ پلازا سے مزید پانچ افراد کی باقیات کو نکال لیا گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 28 تک پہنچ گئی. 81 لاپتہ افراد کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. حکام نے پلازا کے 2 فلورز کو کلیئر قرار دے دیا ہے. دوسرے اور تیسرے فلور میں آپریشن جاری ہے. لواحقین کی بڑی تعداد سول اسپتال کراچی میں موجود ہے. گل پلازا کی آگ کئی خاندانوں پر بجلی بن کر گری. کسی نے بھائی کھویا تو کسی نے بیٹا, کوئی شوہر سے بچھڑا تو کوئی بیوی سے جدا ہوا. شاپنگ پلازا سے مزید 5 افراد کی باقیات کو نکال لیا گیا. سرچ آپریشن تاحال جاری ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق اب تک 27 لاشیں سول اسپتال لائی گئی ہیں. 14 لاشوں کے نمونے حاصل کیے گئے. 7 لاشوں کی شناخت مکمل ہو چکی ہے. کئی لاشوں کی شناخت قومی شناختی کارڈ کے ذریعے ممکن ہوئی. باقی کے سیمپلز DNA پروفائلنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں. حکام نے پلازا کے 2 فلورز کو کلیئر قرار دیا. ڈپٹی کمشنر جاوید نبی خسرو نے بتایا ہے کہ دوسرے اور تیسرے فلور پر آپریشن جاری ہے. لاپتہ افراد کی تعداد 81 ہو گئی. ادھر لواحقین کی بڑی تعداد سول اسپتال کراچی میں موجود ہے. ریسکیو اداروں نے کہا کہ جب تک ملبہ مکمل طور پر صاف نہیں ہو جاتا سرچ آپریشن جاری رہے گا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال بھی تاجروں سے اظہاری یکجہتی کے لیے گل پلازا پہنچے. امدادی کارروائیوں کے دوران ایک فائر فائٹر بے ہوش ہو گیا جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. گل پلازا میں ہولناک آتش زدگی نے کئی گھرانوں کی خوشیاں جلا کر راکھ کر دی. المناک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 3 نوجوان لاپتہ ہیں. تینوں محنت کش شاپنگ سینٹر میں کام کرتے تھے. لواحقین شدت غم سے نڈھال ہیں. تفصیلات خرم گلزار کی رپورٹ میں. سانحہ گل پلازا کراچی کا نوحہ. ہولناک آگ نے درجنوں خاندانوں کی دنیا اندھیر کر دی. المناک واقعے میں لیاری کے ایک ہی خاندان کے 3 نوجوان بھی لاپتہ. حسام سمد اور حمزہ پلازا کی مختلف دکانوں پر ملازمت کرتے. وہ نہیں جاتا تو اچھا تھا نا میرے بھائی. اشک بار آنکھیں, سسکتے لب, غم سے بوجھل دل. دھوبی گھاٹ کے رہائشی شیس کی والدہ بھی سوختہ عمارت کے سامنے کھڑی اپنے لگتے جگر کی راہ تک رہی ہے. لاپتہ بیٹے کو جلد از جلد تلاش کرنے کی فریاد کر رہی ہے. 4 دن ہو گئے, یہ بھی دن گزر گیا, کوئی اطلاع نہیں آئی ہے. نہیں ہے, کیا ہے ہمارا بچہ کمانے والا ایک ہی ہے. ہم نے ہم سیول جاتے, کبھی یہاں آتے, کبھی سیول جاتے, کبھی یہاں پہ آ رہے. متاثرہ خاندان اب بھی کسی معجزے کی امید لیے اپنوں کی ایک جھلک دیکھنے کے منتظر ہیں. لواحقین حکومت, انتظامیہ اور ریسکیو اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو جلد از جلد تلاش کیا جائے. اس اذیت ناک انتظار سے نجات دلائی جائے. خرم گلزار, بول نیوز, کراچی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.